علی کو پہلے آل علی، اور آل علی، علی کی شان کو جانتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب علیًا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، وفی روایت من سب علیًا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے جس نے علی سے محبت کی وہ نہ سمجھے کہ ابو طالب، جس نے مجھ سے رکھا اس نے میرے خدا سے رکھا۔ اور پھر مستدرک حاکم علی الصحیحین میں امام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری حدیث نقل کرے، آقا کونین نے فرمایا من سب علیًا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے علی کو نہیں مصطفیٰ کو دی۔ اب یہ خاموشی سے سننے والی تو بات ہے ہی نہیں تھی، اور آگے بڑے بڑے محدثوں کو ہم نے خاموشی دیکھا، لیکن امام ابو عبداللہ حاکم نے شبوری پوری نقل کر گیا، جس نے علی کو دی اس نے مجھ کو دی، فرمایا جس نے مجھے دی اس نے میرے خدا کو دی۔ علی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ مجھے شاہ صاحب فرماتے تھے کہ پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک سوال ہوا ہے، کسی نے یہ حدیث پوچھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو آگے سے کسی نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح نہیں۔ عزیزان گرامی قدر اہل سنت کا ذمہ دار خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات آپ تک پہنچاؤں، یہ حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کس کتاب میں؟ مسند امام احمد بن حنبل۔ لکھنے والا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، بلند آواز سے کہے 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، امام بخاری کا استاد، امام مسلم کا استاد، زمانے کے اندر جس کا شہرہ ہوا، جس کی تقلید کو سید الاسیاد، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ماہ گیلاں، مرکز دائرہ قطبیت، مصدر فیضان ولایت، مدار انوار رسالت، عبد القادر جیلانی نے جس کو میدان تقلید میں اپنا امام مانا۔ اور یہ حدیث نعرہ غوثیہ، اور یہ حدیث مستدرک حاکم علی الصحیحین میں امام ابو عبداللہ حاکم نیشابوری نے نقل کی، حضرات انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بلند آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ حدیث ایسی نہیں جس کو صرف محدثین نقل کریں، اعلی حضرت ایک کتاب کے بارے میں خود کہتے ہیں یہ کتاب عقائد و سلوک کی عمدہ کتاب ہے، عقائد و سلوک کی عمدہ کتاب اعلی حضرت لکھیں اس کتاب کو، اس کے بارے میں فرمائیں اس کو دربار رسالت سے مہر لگی ہے، اس کو دربار رسالت سے مہر لگی ہے۔ اور لکھنے والے کے بارے میں اعلی حضرت خود کہیں حبر الشریعہ و بحر الطریقہ و بقیت السلف و حجت الخلف سید السادات بالکرام میر عبد الواحد بالگرامی حسینی واسطی چشتی نظامی، جس کے بارے میں اعلی حضرت فرمائیں کہ یہ کتاب ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کی وجہ سے خود بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا ہے۔ اس کتاب میں میر عبد الواحد بالگرامی نے عقائد کے میدان میں اسی حدیث سے استدلال پیش کیا ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ جب کسی حدیث سے عقائد کے میدان میں بطور استدلال اس کو پیش کیا جائے تو اس کی سند پر پھر الزام وارد نہیں ہو سکتا، بلند آواز سے کہو۔ اور پھر سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے بارے میں خود فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جم کے درک ہے۔ حضرت علی خود روایت کرے کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھ سے شفقت فرماتے ہوئے کہا تھا انہو لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ ارے قیامت تک کوئی بندہ مومن ہو سوائے مومن کے مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، سوائے منافق کے مجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ عزیزان گرامی قدر اہل سنت کے ہاں عزیزان گرامی کا مجھے ذرا چلنے دیجئے، میں چونکہ اپنی منزل کی طرف بڑھوں، وقت زیادہ ہے ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اہل سنت کا کوئی بندہ جو سنی ہو، اگر حضرت علی کے متعلق معمولی سا شک اس کے ذہن میں آیا نا، پھر وہ ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ کیا ہے اب سبحان اللہ؟ یہ بات میں نے بڑی چھوٹے سے لفظوں میں کہہ دیے، اس کو پھیلا کے بھی کہوں تو یہی بات ہے۔ اور حضرت علی کے متعلق کسی کے دل میں معمولی سی خیال آ گیا نا کہ حضرت علی شیر خدا کی زندگی میں یہ مسئلہ، پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، جو بات سنانے لگا ہوں میں، حضرت علی شیر خدا کا بیٹا حضرت محمد بن حنفیہ، اور خدات کا سٹیج ہے، ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی بھی سید ہے۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے 11 حدیثیں یاد ہیں حضرت علی کے سید ہونے پر جو نبی اکرم نے براہ راست ان کو کہی ہے۔ سبحان اللہ۔ 2-3 سنا دیتا ہوں تاکہ ذرا عقیدہ درست ہو جائے سب کا۔ ماشاءاللہ۔ حسن و حسین کا بابا ہو تو سید نہ ہو، اللہ۔ فاطمہ کے سر کا تاج ہو تو سید نہ ہو۔ اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں سرکار نے مجھے بلا کے فرمایا عائشہ سید کو آواز دے۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے عرض کیا یہ سید کون ہے جس کو آواز دوں؟ سرکار نے فرمایا علی کو۔ سبحان اللہ۔ مستدرک حاکم علی الصحیحین جلد 4 صفحہ نمبر 112 پر یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے سرکار نے فرمایا سید کو بلا۔ کہتے میں نے عرض کیا سرکار سید کون ہے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ کے سر کا تاج۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے عرض کیا انت سید، آقا کیا آپ سید نہیں ہیں؟ آپ سید نہیں ہیں جو اس علی کو سید کہتے ہیں؟ کہتے سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم وعلی سید العرب۔ سبحان اللہ۔ میں تمام نسل انسانی کا سید ہوں اور علی عرب والوں کا سید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا جو باپ ہے نا عباس، نبی اکرم کے چچا جان، ادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی حضرت صہیب کی مرویات سے، کہتے ہیں رأیت علیًا قبلا ید العباس ورجلیہ۔ کہتے ہیں حضرت صہیب کہتے ہیں میں نے حضرت علی شیر خدا کو اپنے چچا عباس کے ہاتھ چومتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا ہاتھ علی چومے سبحان اللہ۔ تجھے کیا سمجھ آئے اس کی شان کا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، اللہ۔ اور ہاتھ اور پاؤں چوم کے علی نے کہا چچا جان مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی جو انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، علی تو دنیا کا بھی سید ہے آخرت کا بھی سید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر ایک اور حدیث سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحی علی فی علی ثلاثن، 3 باتیں مجھ پر وحی کے طور پہ اتری علی کے بارے میں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی۔ پوچھا گیا سرکار کون کون سی ہے؟ سنو آقا کونین فرماتے ہیں انہو سید المسلمین، سبحان اللہ، وقائد غر المحجلین، سبحان اللہ، وامام المتقین۔ سبحان اللہ۔ 3 باتیں اللہ نے اتاری
اتاری اور فرمایا علی تمام مسلمانوں کا سید ہے، تمام متقیوں کا امام ہے، تمام پنج کلیان کے لوگوں کا راہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہنشاہ ولایت۔ اب جو میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس اسٹیج پر کچھ باتیں ایسی بھی باہر نکلنی چاہیے جس سے زمانے کو پتا چلے کہ یہ وہی سٹیج ہے جو شہنشاہ ولایت کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے ابھی شاہ صاحب نے، سید محمد سعید شاہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کروایا۔ انہوں نے کہا ہمارا نظریہ وہی ہے جو ہمارے دادا کا تھا، سبحان اللہ، سبحان ہمارا اللہ، نظریہ وہی ہے جو امام احمد رضا کا تھا، ہمارا نظریہ وہی ہے جو سید جماعت علی شاہ کا نظریہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آؤ ہم کو زمانے کو بتا دیں یہ سنیوں کا نظریہ ایک ہی ہے، وہی جو حضرت علی نے آپ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا، صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ 518، راوی کون ہے؟ محمد بن حنفیہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے بتایا تھا محمد بن حنفیہ وہ ہے جس پر زکوٰۃ جائز نہیں، حضرت علی کی ساری اولاد پر زکوٰۃ جائز نہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی حسن و حسین کی اولاد جیسا بھی ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں۔ حسینی حسنی تو معاملہ ہی جدا ہے، وہ تو تذکرہ چھڑے تو ان کی شان ہی جدا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات سنا رہا، محمد بن حنفیہ کہتے میں نے اپنے بابا سے پوچھا ایو خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان بتاؤ امت محمدیہ میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میری گفتگو بھی پوری نہیں ہوئی تھی، میرے بابے کے ہونٹوں کو جنبش ہو گئی۔ میرا بابا کیا کہتے ہوگا؟ ابو بکرن۔ حضرت علی شیر خدا نے فتویٰ دیا، فرمایا امت محمدیہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں نے پوچھا ثم من، ابو بکر کے بعد کون ہے؟ کہتے ثم عمر۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میں ڈر گیا دل میں، لقد خشیت علی نفسی ان یقول عثمان، کہتے میں ڈرا، میں نے کہا کہ اگر میں نے آپ پوچھا نا ثم من ان کے بعد کون ہے تو میرا بابا عثمان کا نام لے گا۔ کہتے میں نے ترتیب بدل کے پوچھا حضرت علی سے، میں نے کہا ثم انت۔ سبحان اللہ۔ جھومنے والی بات ہے نا۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں نے پوچھا آقا ابا جان پھر ان دونوں کے بعد آپ ہیں؟ جواب میں حضرت علی شیر خدا نے فرمایا واللہ ما انا الا رجل من المسلمین، اللہ کی قسم میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بندہ ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت علی کی شان کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت علی کی جرت تو دیکھو، اتنے مرتبے پر فائد ہو تو پھر کہے میں تو مسلمان ہوں۔ حضرت علی کی شان میں حدیثیں سن چکے ہو عزیزان گرامی قدر، اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں وہ نظریہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کہتے میں بیٹھا تھا، میرے سامنے کسی نے میرے بابا سے سوال کیا بتاؤ امت محمدیہ میں سب سے افضل کون ہے؟ میرے بابا نے کہا واللہ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکرن۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم امت محمدیہ میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث میں نے جو آپ کو سنائی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق نے روایت کی ہے، خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، سبحان پاکیزہ اللہ۔ نبی کی پاکیزہ بیوی، سبحان اللہ۔ سارے مومنوں کی ماں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی میں نے تو اپنے باپ کو جب بھی دیکھا محفل میں بیٹھے میرا بابا علی کا چہرہ تکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں ایک دن رہ نہ سکی، میں نے پوچھا اتنا دیکھنے کا کیا مطلب ہے، اس طرح دیکھتے ہو ٹکٹکی لگا کے؟ کہتے میرے بابا نے کہا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا محمد عربی کی زبان سے سنا، سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں نا یہاں پہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ تکنا عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم کے ہوتے ہوئے سرکار کا چہرہ چھوڑ کے علی کو دیکھا، غور نہیں فرمایا آپ نے؟
سرکار کے ہوتے ہوئے آقا کا چہرہ چھوڑ کے علی کو دیکھیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضرات نے غور فرمایا آپ نے؟